اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جماعت ششم کے ایک اور سب کی خاکے کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ماہ مئی کے پہلے ہفتے کا کام ہے، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مضمون نویسی۔ اور مضمون نویسی میں آج ہم بیٹا مضمون سمجھیں گے اور پھر آپ اس کو لکھیں گے۔ وہ عنوان ہے عید الفطر۔ جی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماشاءاللہ سے رمضان کے روزے چل رہے ہیں اور عید الفطر بھی قریب ہے، تو ہمارا جو یہ مضمون ہے آپ کو ایسی معلومات دے گا کہ آپ جس کے ذریعے اپنی عید کو مزید بہتر بنا سکیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں عید الفطر کے مضمون کے نکات کی جانب۔ تو بیٹا اب دیکھیں یہاں پہ عید الفطر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے مذہبی دو بڑے تہوار عطا فرمائے ہیں۔ وہ کون سے دو مذہبی تہوار ہیں؟ وہ ہیں عیدین، دو عیدیں، یعنی ایک عید عید الفطر اور ایک عید عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کیا ہے کہ وہ جو ہم قربانی دیتے ہیں جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک عید الفطر سے متعلق ہے۔ اور عید الفطر کے کیا معنی ہیں سب سے پہلے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو لفظ عید کسے کہتے ہیں؟ عید کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بار بار آنا۔ ٹھیک ہے، کیا بار بار آنا؟ وہ دن جو بار بار، یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے ہر سال عید کا دن آئے گا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ دن، یہ تہوار دیے گئے ہیں۔ اب فطر کے کیا معنی ہیں؟ فطر لفظ افطار سے نکلا ہے، یعنی روزہ کھولنا۔ اب آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ جب عید الفطر آتی ہے تو اس سے پہلے مہینہ آتا ہے رمضان المبارک کا، ہے نا۔ رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں مسلمان؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر روزہ رکھتے ہیں۔ اور روزے کیسے رکھتے ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی سحری کرتے ہیں اور پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہم اس وقت روزہ کھولتے ہیں اور درمیان میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، نا۔ تو یہ جو روزے ہم کھول رہے ہوتے ہیں ان کو فطر کہا جاتا ہے، اور اس عید کو عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو عید الفطر ہے یہ دراصل اللہ پاک کی طرف سے روزے داروں کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے روزے داروں کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ عید الفطر کی صورت میں تو اس دنیا میں مل رہا ہے، لیکن آخرت میں جو انعام ملے گا اللہ پاک نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ روزے کی جو جزا ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی اللہ پاک جو جزا دیں گے وہ کسی کو نہیں پتا۔ اور پھر ایک دروازہ مخصوص ہے جنت کا جس کو باب الریان کا نام دیا گیا ہے، اور اس دروازے سے روزے دار ہی گزریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آ جائیے عید الفطر کی جانب۔ عید الفطر سال میں ایک دفعہ ہم یکم شوال کو مناتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شوال کی مہینے کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ اور عید الفطر کو 3 دنوں میں ہم مناتے ہیں، پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، لیکن جو پہلا دن ہوتا ہے وہ خاص عید الفطر کا دن کہلاتا ہے، اور اس دن اللہ پاک نے نماز بھی عید الفطر کی رکھی ہے کہ جو ہمارے ہاں مرد حضرات عیدگاہوں میں جا کے پڑھتے ہیں، اور مرکزی کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے، میدان ہوتا ہے، مساجد ہوتی ہیں، وہاں عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز پہ بات کرنے سے پہلے میں یہاں بات کروں گی لیلۃ الجائزہ کا۔ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ بیٹا عید کی چاند رات، یعنی وہ رات جس دن شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے اور حکومت وقت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے لہٰذا کل عید ہوگی، تو وہ رات جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اور آپ اکثر کیا کرتے ہیں؟ اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس رات کو بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے، ہلا گلا کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جبکہ اس رات کو بھی قیام کرنے کے لیے کہا گیا لیلۃ الجائزہ، کہ آپ عبادت کریں اس رات۔ آپ نے پورا مہینہ اللہ پاک کی عبادت کی ہوتی ہے، تو یہ جو چاند رات ہوتی ہے اس میں بھی خاص نوافل ادا کی جا سکتے ہیں اور اللہ پاک کے حضور دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، اور اس رات کا عبادت کا، نوافل کا بہت اجر و ثواب ہے۔ تو بیٹا آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر اس سے پہلے آپ لیلۃ الجائزہ نہیں مناتے تھے تو عید سے پہلے لیلۃ الجائزہ بھی منائیں گے آپ، ٹھیک ہے بیٹا۔
अब आ जाइए کہ ہم عید الفطر پر جب نماز ادا کرتے ہیں تو بیٹا آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ مسلمانوں کے اتحاد کا بین ثبوت. تو یہاں پہ بھی جب عیدگاہ جاتے ہیں، مساجد جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سب جاتے ہیں تو ایک الگ ہی سما ہوتا ہے. اور پھر خاص یہ خیال رکھا جاتا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ آپ جس راستے سے عید الفطر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آتے، آپ دوسرے راستے سے. یہ کیوں ہے؟ کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس دن عید مل سکیں. عید ملنا، خوشی سے ملنا، بار بار ملنا، گلے ملنا، ایک دوسرے کی خیریت لینا اور خوشی منانا، یہ دراصل یکجہتی ہے کس چیز کے؟ کہ ہم سب مسلمان ایک کاؤز پہ، ایک دن اور ایک عبادت کے اہم رکن پہ متحد ہیں، یکجا ہیں. اور ہمارے یکجہتی کا، اتحاد کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان عید کی نماز ایک جیسے انداز میں ادا کرتے ہیں. پھر جہاں ہم عید منا رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، لیلۃ الجائزہ منا رہے ہیں، وہاں ہمیں ہر حال میں خیال رکھنا ہے اپنے ارد گرد موجود غربا کا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈے جا کے کسی غریب کو، آپ کے غریب آپ کے ہمسائے، پڑوس میں، محلے میں مل جائیں گے، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے مستحق لوگ مل جائیں گے. اور کوشش کیجئے کہ آپ انہیں بھی عید کی کوئی خوشی دے سکیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ کو ضرور خیال رکھنا چاہیے غربا کا اور ان کے ضرورتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے بیٹا اس سال ہم عید کس طرح منا رہے ہیں. ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور وہ وبا کیا ہے؟ جی کرونا وائرس کی صورت میں. اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ رونقیں نہیں ہیں کہ جو ہوتی ہیں رمضان کا خاصہ ہوتی ہیں. اور جو ہے لوگ احتیاط کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ وہ احتیاط سے رہیں، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی کم ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس وبا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہم نے حفاظتی حصار میں رکھ لیا ہے. تو اب ہمیں عید بھی سادگی سے منانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے ہم اپنے کپڑوں سے، کھانے پینے سے یا اور کسی بھی قسم کی نمود و نمائش سے پرہیز کریں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں. اللہ پاک کی حضور سجدہ ریز ہوں، دعا کریں اللہ پاک سے. خاص اس عید پہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت یہ ہے بیٹا کہ ہم تمام دنیا کو، صرف مسلمان ہی نہیں، تمام انسان اس دنیا کے اس وبا کا شکار ہیں، اس تکلیف کا شکار ہیں. تو اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے میں ہم سب کو اس وبا سے نجات دلا دیجئے. ٹھیک ہے بیٹا؟ عید الفطر ایک ایسا دن ہے جس میں ہم سب ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے خوشی سے ملتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے گلے شکوے دور کر کے عید کی مبارک بات دیتے ہیں. تو جہاں ہم اتنے ایسے دن کو خوشی سے منا رہے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری عبادتیں، جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، وہ ضائع نہ ہوں. ہوتا کیا ہے بیٹا کہ پورا مہینہ تو نمازیں بھی پڑھیں اور نیک اعمال بھی کیے، نوافل بھی پڑھے، اور عید کی نماز کے بعد آ کے گھر پہ سو گئے، پھر ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی. تو ایسا کسی بچے کو نہیں کرنا بیٹا. ٹھیک ہے؟ جو عادت آپ نے ڈالی ہے، اللہ پاک نے آپ کو نمازوں کی توفیق بخشی ہے، آپ عید والے دن بھی اور عید کے بعد بھی ان نمازوں کو ادا کرتے رہیے. آپ کو ہمیں اللہ پاک نمازوں کا پابند خشوع و خضوع کے ساتھ اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. آمین. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ مضمون تھا عید الفطر. میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سے ہر چیز بتائی. ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتانی ہے کہ عید الفطر پہ ہم فطرہ بھی ادا کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو ہمیں فطرہ نکال دینا چاہیے. فطرہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں. اس سال کا جو فطرہ مخصوص کیا گیا ہے علماء دین نے، وہ ہے گندم کا آٹا 2 کلو چکی والا. اس کے 140 روپے مخصوص کر دیے گئے ہیں. جو 4 کلو، اس کے 320 روپے مخصوص کر دیے گئے ہیں. کھجور 4 کلو، اس کے 960 روپے، اور کشمش کے ہیں 1920. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ پاکستان میں اس دفعہ کا فطرہ ہے. فطرہ کیا ہے بیٹا؟ فطرہ یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے ادا کریں، اور ہر فرد کا الگ الگ فطرہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میرے گھر میں 4 افراد ہیں تو میں 140 کے حساب سے 4 لوگوں کا فطرہ نکالوں گی. فطرہ دیا کس کو جاتا ہے؟ جیسے کہ ہمارا پوائنٹ تھا غربا کا خیال رکھنا. تو ہم جب
नमाज़ पढ़ने जाते हैं और फ़ितरा निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से गरीब लोग भी होते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो उस वक्त फ़ितरा निकालें, फ़ितरा पहले भी निकाल दिया जाता है और किसी गरीब की मदद आप उस फ़ितरे से कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए कि अल्लाह पाक ने हमारी हर खुशी के दिन में इन गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखा है। जैसे आपने ये सुना होगा कि ज़कात जो है वो अमीरों को, जो साहिब निसाब लोग हैं, अमीरों को जो अल्लाह पाक ने माल और दौलत अता की है, उसमें जो ज़कात निकलती है वो दरअसल अल्लाह पाक ने गरीबों का हिस्सा रखा है। इसी तरह जब आप ईद उल फित्र मनाते हैं तो आप फ़ितरा भी अदा करते हैं, वो भी गरीबों का हिस्सा, यानी आप भूलें नहीं गरीबों को, यानी अपनी खुशियों में उनको याद रखें। इसी तरह मैंने बात ईद उल अज़हा की थी, तो जो कुर्बानी का गोश्त है, जो लोग कुर्बानी करते हैं, उसमें भी, कुर्बानी के गोश्त में भी एक हिस्सा गुरबा और मुस्तहकीन का होता है। ठीक है बेटा। तो ये मज़मून है, आपको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे अंदाज में इस मज़मून को तहरीर करना है। इंशाअल्लाह ताला नए सबक की खाके के साथ फिर मुलाकात होगी। साथ ही आप सबको मेरी जानिब से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद, ना सिर्फ मेरी जानिब से बल्कि मेट्रोपॉलिटन स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से और तमाम असातिज़ा की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।